ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ عنایت فرمایا وہ نماز کا تحفہ۔ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو آسمانوں پہ فرض ہوئی، باقی ساری عبادتیں زمین پر، نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود سے عطا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور نماز کا پس منظر آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو انہوں نے پوچھا کہ بات چیت ہوئی تو کہا کہ جی مجھے 50 نمازیں دی گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جا کر اللہ تعالیٰ سے اس کو کم کروائیں۔ تو ناظرین، کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، لیکن ان کو جو ثواب دیا جائے گا وہ 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ تو لہذا نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، کہ جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو منہدم کیا یعنی نماز کو چھوڑا، نماز کا خیال نہیں رکھا، تو اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کی جو پوری جو بنیاد ہے وہ اعمال کے اندر جو ہے سب سے جو بنیادی جو عمل ہے، سب سے بنیادی رکن جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز دن کے اندر 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اولئک هم المؤمنون حقا وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے نزدیک ان کے لیے اللہ نے ان کا اجر رکھا ہوا ہے، یعنی بہترین اجر اللہ نے ان کے لیے تیار رکھا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے اوپر کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بے خوف اور بے غم ہوں گے۔ ناظرین، یہ جو خوف ہے اور حزن، یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے۔ اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء کرام ہیں ان کی شان بیان کرتے ہوئے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر نماز پڑھنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس ان کے لیے اجر ہے، اللہ نے ان کے لیے اجر تیار کر کے رکھا ہے، اور وہ کسی قسم کے خوف میں اور غم میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کیا ہوتا ہے، خوف آپ کے آئندہ مستقبل میں ہونے والے واقعات، ہونے والے حادثات، اور جو کچھ بھی آپ کے ساتھ مستقبل میں ہونے والا ہوتا ہے، خوف کہتے ہیں اس چیز کو کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ وہ نہ ہو جائے۔ یعنی آدمی کہتا ہے کہ مجھے مال کا نقصان نہ ہو جائے، اور میری صحت کو کچھ نہ ہو جائے، میری اولاد کے ساتھ یہ نہ ہو جائے، مجھے کہیں میں ایسا نہ ہو کہ میں نہ مر جاؤں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ دیکھیں مختلف خوف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور حالانکہ وہ چیز ابھی تک ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اگر حقیقتاً کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ تو آپ سب کچھ مستقبل کے آپ کو اندیشے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور آپ جو ہے وہ ٹینشن لے کے بیٹھے ہوئے، آپ جو ہے وہ ابھی سے پریشان بیٹھے ہوئے، تو ایک طرح سے یہ اللہ کی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ اچھا، دوسری چیز ہوتی ہے حزن۔ حزن کہتے ہیں کہ ما قبل جو کچھ ہو چکا ہے، پاسٹ میں جو کچھ ہو چکا ہے، ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے، اس کا آپ کو غم ہے۔ مثال کے طور پہ ماضی میں آپ نے کوئی غلط کام کیا، ماضی میں کوئی گناہ ہوا، ماضی میں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ کھڑا ہوا، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کچھ بھی ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے، تو اب آپ اس کے اوپر جو غمگین ہوتے ہیں۔ جو غم ہوتا ہے وہ کیا؟ غم ہوتا ہے حادثے کے ہو جانے کی بعد کی کیفیت، اور خوف ہوتا ہے حادثے سے پہلے کی کیفیت۔
اب یہ دونوں کیفیتیں ہیں. دیکھیں چلے حزن جو ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی غمگین ہے, پوچھتے ہیں بھائی یار آپ بڑے غمگین ہو, کیا ہوا, کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے یار مجھے جو ہے وہ نقصان ہو گیا, یا میرا جو ہے وہ گھر میں میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے, یا میرے پاس جاب نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو وہ ایک بتائے گا وجہ غمگین ہونے کی. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی غمگین ہے. اچھا اب ایک آدمی رہتا ہی غمگین ہے, وہ غمگین ہی ہے, ہر بات چھوٹی چھوٹی بات پہ غمگین رہتا ہے. تو پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بڑا سے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے لیکن وہ ان کے اندر صبر ہوتا ہے, وہ اتنے اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتے, اس کا اتنا اثر نہیں لیتے. تو لہذا اب یہ بھی ایک کیفیت ہے اور خوف بھی ایک کیفیت ہے. اچھا یہ دونوں جو کیفیتیں ناظرین, دونوں کیفیتیں انسان کو پریشان رکھتی ہیں. انسان جو خوف زدہ لوگ ہوتے ہیں نا, دیکھیں وہ آپ دیکھیں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. وہ مثال کے طور پہ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار تمہیں شوق ہے اچھی زندگی گزارنے کا, تمہیں شوق ہے پیسہ کمانے کا, تجارت کرنے کا, تو کرو نا, کیوں نہیں کرتے بھائی؟ تو کہتے ہیں یار وہ نقصان ہو جائے گا, ہم کر نہیں پائیں گے, ہم جو ہے وہ ابھی جو جاب کر رہے ہیں یہ تو پھر یہ جاب چھوٹ گئی تو پھر بچوں کا کیا ہوگا, فیملی کا کیا ہوگا, کرایہ دینا ہے, یہ دینا ہے, یہ دینا ہے, یہ مسائل ہیں. تو اب وہ اسی خوف میں ہے, اسی لیے جو ہے وہ آپ دیکھیں کوئی بڑا قدم نہیں اٹھاتے. یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے, باقی اور آپ اور چیزوں کے اندر بھی اس کو فٹ کر سکتے ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے, اور خاص طور پہ دیکھیں جو شخص نماز پڑھتا ہے نا, جب بھی نمازی آدمی ہوگا تو اس کی ایک حالت ہونا یقینی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی نماز کے اندر کوئی گڑبڑ ہے, کہ اگر وہ خوف زدہ رہتا ہے اور وہ غمگین رہتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی نماز, اللہ تو کہتا ہے جو نمازی آدمی ہے اس کو تو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. تو یہاں پہ خوف بھی چل رہا ہے, غم بھی چل رہا ہے, تو اب کیا, اللہ کی بات تو سچی ہے, اللہ کی بات تو سب سے سچی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کوئی خرابی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نماز نہیں پڑھ رہا. یہ پتہ نہیں کیوں پڑھ رہا ہے, دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے. اگر یہ مومن ہے اور پکا نمازی ہے تو نمازی کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا یقین اللہ کی ذات پر بہت مضبوط ہوتا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ گھبراتا نہیں ہے, وہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, مجھے اور آپ کو کیا پتا کہ کیا ہونے والا ہے, بھائی ہمیں کیا پتا. اب اس طرح تو کوئی آدمی جہاز میں سفر ہی نہ کرے کہ جی جہاز کا تو کریش ہو جائے گا, وہ تو گھر سے باہر ہی نہ نکلے کہ جی میں گاڑی میں بیٹھوں گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا میں مر جاؤں گا, وہ تو کچھ بھی نہ کرے. تو اس طرح تو آدمی گھروں میں بیٹھ جائے اور بالکل جو ہے وہ اپنی زندگی کو محدود کر دے. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اسباب نہ اختیار کریں, اسلام کہتا ہے آپ اسباب اختیار کریں, سبب اختیار کریں, عقل کا استعمال کریں, سب کچھ کریں. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اس کی ایک, نمازی آدمی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ غمگین نہیں ہوگا اور بے خوف ہوتا ہے, وہ خوف زدہ نہیں ہوتا, اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اس کا یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو پیسہ کمائے جا رہے ہیں, وہ بھائی بہت کر لیا یار, اب کیا وہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں روڈ پہ نہ آ جاؤں. بڑے سے بڑا امیر آدمی ہے, اس کو یہ خوف ہے کہ یار پتہ نہیں کل مجھے کھانے کو ملے گا نہیں ملے گا, میرے بچے جو ہے وہ بھوک اور افلاس سے نہ مر جائیں. تو کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی کیا تم مرے, تم پر کبھی کوئی ایسے حالات آئے, تمہارے والدین پہ آئے, تو ان کے والدین پہ آئے, تو ان کے ساتھ جب سب کچھ نہیں ہوا تو تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوگا. اور جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا, اور اس میں تو پھر مقابلہ کرنا چاہیے. اگر زندگی کے اندر کوئی پریشانی آ گئی ہے, کوئی مصیبت آ گئی, کوئی بیماری آ گئی ہے, تو اس کا پھر مقابلہ کرو. تو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا کہ میں جو نماز پڑھتا ہے اور جو اولئک, اور دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا, الذین یقیمون الصلاۃ, کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں, مما رزقناہم ینفقون, اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, اولئک ھم المؤمنون حقا. اللہ کہتا ہے کہ یہ پکے مومن ہیں, یہ مومن ہیں پکے. تو اس کے لیے کیا کہا کہ بھئی دیکھو جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو اور نماز کو قائم کرو. یہ دو چیزیں ہیں اصل میں. اور اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم, اور اللہ کے نزدیک ان کے لیے درجات ہیں, وہ مغفرت, اور اللہ کے نزدیک ان کے لیے مغفرت ہے, بخشش ہے, ورزق کریم, اور کریم, پاک, صاف, بہترین رزق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے. اچھا اس سے علماء نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہاں پہ تو آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے, لہم درجات عند ربہم ومغفرت, کہ درجات ہیں اور مغفرت ہے. اور تو رزق جو ہے وہ کون سا ہے, اللہ تعالیٰ جنت کے اندر رزق عطا فرمائے گا. اور
ایک بات علماء نے اور یہ ارشاد فرمائی کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے. کیونکہ یہ جو آج کل جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ آدمی بس اسی فکر میں ہے، اسی سٹریس میں ہے، اسی ٹینشن میں ہے کہ بس رزق کمانا ہے، پیسے کمانے ہیں، کھاؤں گا کہاں سے، کھلاؤں گا کہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ کیا کریں نبی، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جمے رہیں. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیں گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور عاقبت جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے. تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے رزق ہم دیں گے، یعنی رزق کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. یہ جو آج کل ہم نے جو ہے نا یہ اس کا معاملہ رزق کے ساتھ نہیں، اس کا معاملہ تو خواہشات کے ساتھ ہے. یہ تو ہماری خواہشات ہیں، یہ جو ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور ہمارا صبح شام جس کام کے لیے لگ رہا ہے وہ تو ہم اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. آپ اور میں، ہم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جس کو کوئی رزق کی تنگی ہے، جس کے پاس کھانے پینے کا کوئی مسئلہ ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ تو اللہ کا ہم پر فضل ہے. تو رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور رزق کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو نماز سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ہے. یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن پاک میں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کہ کتنے چوپائے ایسے ہیں جو اپنے اوپر رزق کو لاد کر نہیں چلتے پھرتے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ وہ اپنا رزق اٹھا کر نہیں چلتے. اللہ یرزقها، اللہ ان کو دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کرے گا. جب اللہ ان کو رزق دیتا ہے تو اللہ تمہیں بھی رزق دے گا. رزق کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. حدیث میں آتا ہے الا وَإِنَّ النَّفْسَ لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، کہ نفس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا جو اللہ نے اس کے مقدر کا رزق رکھا ہے وہ رزق جب تک اس کو نہ دے دیا جائے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. دیکھیں یہ تو آج کی دنیا کے اندر جو ہے ہم نے یہ مسائل کھڑے کیے نا، یہ تو ہم نے ترقی کے نام پہ، ٹیکنالوجی کے نام پہ اور اپنی آسائشوں کے نام پہ یہ مصیبتیں کھڑی کر لیں. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ آج سے 100 سال پہلے جب یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، یعنی صنعتی انقلاب آیا ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے لوگوں کے پاس زمین ہوتی تھی، زمین پہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور جو ہے وہ اس کے اندر بیج ڈالتے تھے، پانی سیراب کرتے تھے، محنت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجناس عطا فرماتا تھا، غلہ عطا فرماتا تھا، مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوراک عطا کرتا تھا. اور پھر جانور ہوتے تھے، جانور پالتے تھے لوگوں نے گائیں پالی ہوئی ہیں، بھینسیں پالی ہوئی ہیں، بکریاں پالی ہوئی ہیں، بھیڑ مویشی پالے ہوئے ہیں، گھوڑے پالے ہوئے ہیں، خچر پالے ہوئے ہیں، اور ان کی ریوڑ کے ریوڑ ہیں، اونٹ کے ریوڑ کے ریوڑ ہیں، اور باغات ہیں. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، آبشاریں ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے لیے بنائی تھی. اور انسان بڑی بہترین زندگی گزارتا تھا، اور وہ رہتا تھا اور کھاتا تھا، پیتا تھا، دودھ پیتا تھا، گوشت کھاتا تھا، اس میں سے پھر مکھن نکالتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہترین قسم کی خوراک، شہد کا انتظام کیا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. تیل ہوتا تھا، زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے، مختلف چیزوں کا تیل استعمال کرتے تھے، اور ایک بہترین زندگی گزارتے تھے. اور صحت بھی ہوتی تھی، اور خوشحال بھی ہوتے تھے. ہر وہ آدمی خوشحال سمجھا جاتا تھا جس کے پاس مال مویشی زیادہ ہے، جس کے پاس باغات ہیں، اور بڑے بڑے لوگ جو ہے ان کی زمینداری ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا تھا. یہ تو اب جا کے جی جاب ہے، جاب کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ 9 to 5 جاب کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے یہ بڑی بڑی جو کمرشل، اور میں اگر یہ کہوں جو ملٹی نیشنل جو آرگنائزیشن ہے، یہ ان کی ہم غلامی کر رہے ہیں. ہم سب جو ہے ان کے غلام ہیں. 9 to 5 ٹائی پہن کے غلامی کرتے ہیں. پہلے آدمی جو ہے وہ غلام ہوتا تھا، اس کو پتہ ہوتا تھا کہ میں غلام ہوں، اور وہ غلامی کرتا تھا. اور آج کا آدمی جو ہے وہ سوٹ پہن کے غلامی کرتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ اس نے سوٹ پہنا ہے، اس کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا، اور اس کے اوپر پریشر ہوتا تھا کہ کام نہیں کروں گا تو تشدد ہوگا، اور اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ بھئی ٹاسک پورا نہیں کیا تو جاب سے نکال دیا جاؤں گا، اور بونس نہیں ملے گا، اور
پرموشن نہیں ملے گی اور مختلف قسم کے پریشر ڈال دیے ہیں. آنے کا وقت تو ہے. دیکھیں بڑی بڑی آرگنائزیشن میں ایک میرا دوست ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کے ذریعے سے اس پروگرام کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں سے دوستی کروائی, اور بڑی بڑی آرگنائزیشنوں میں دوست ہیں ماشاءاللہ. ہمارے جو مسلمان ہیں خاص طور پر, اور پاکستانی یہاں یو کے میں بھی بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں جاب کرتے ہیں, ان سب سے مل کر ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یار اسٹریس بہت ہے اور بہت زیادہ پریشر بہت ہوتا ہے. آنے کا وقت تو مقرر ہے کہ بھئی 9 بجے پہنچ جاؤ, جانے کا کوئی وقت نہیں ہے, بس ٹاسک دے دیتے ہیں بھئی آپ نے اس کو پورا کرنا ہے, اور بس بیٹھے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں, تو بری حالت ہو رہی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار تم لوگوں کی عمریں اتنی نہیں ہے, لیکن تم لوگوں کے بال سفید ہو چکے ہیں, تم لوگ جو ہے ینگ نہیں لگتے, بہت تھکے ہوئے لگتے ہو, تو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بس آپ مت پوچھیں کہ ہمیں جو ہے ایک پورے سسٹم نے جو ہے وہ غلام بنایا ہوا ہے. تو لہذا یہ تو آج اب آدمی کہے نا کہ بھئی کوئی آدمی کہے کہ جی مجھے روزی کا مسئلہ ہے, روزی کا مسئلہ تو نہیں ہے. یہاں تو ہمارے مسائل اور ہیں, اور ہم ان مسائل کے اندر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں کولو کی بیل کی طرح. تو لہذا اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بات ارشاد فرمائی ہے, دیکھیں مومن جو ہوتا ہے, مسلمان جو ہوتا ہے, وہ نمازی ہوتا ہے, اور نماز جو ہے وہ کسی بھی صورت کے اندر نہیں چھوڑتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اس نے کھلم کھلا کفر کیا. اس پر علماء نے ارشاد فرمایا کیا کہ یا تو اس کا انتقال جو ہوگا وہ حالت کفر میں ہوگا, یا یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ دے گا, اور تیسرا یہ کہ عملی طور پر یہ کافر ہی ہے جو شخص جو ہے نماز ہی نہیں پڑھتا. اور چوتھا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ شخص جو نماز کا منکر ہوتا ہے. یہ مومن جو ہے وہ اگر کھلم کھلا نماز کا منکر ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے اور نہیں پڑھتا, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اس کا بلیف اس کے اوپر نہیں ہے, اس کا یقین اس کے اوپر نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے, اور اس محفل میں سے جو ہے وہ 4 لوگ نماز پڑھتے ہیں اور 8 لوگ نماز نہیں پڑھتے, اور دیکھ رہے ہیں کہ 4 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ 8 نہیں پڑھ رہے, تو کھلم کھلا جو ہے وہ نماز کا کیا انکار کر رہے ہیں. اسی طرح سے اذان ہوتی ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پڑھی نہیں ہے, آپ نے جو ہے نماز کو چھوڑ دیا, سستی کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیا, اور پھر پتہ نہیں کس وجہ سے چھوڑا. تو جب آپ ایک چیز کو نہیں کر رہے, نہیں پڑھ رہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اس کی اہمیت نہیں ہے, آپ اس کو جو ہے کوئی مقام نہیں دیتے. تو لہذا نماز کو جو ہے وہ مومن پکڑ کے رکھتا ہے. حضور نے فرمایا کہ دیکھو ایک شخص ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہو اور اس کے گھر کے باہر جو ہے وہ کیا ہو, نہر ہو, اور وہ دن میں 5 دفعہ اس نہر سے گزرتا ہو اور گزرتے ہوئے نہا لیتا ہو. تو بتاؤ اس کے جسم پہ کسی قسم کی گندگی رہے گی؟ 5 دفعہ اگر آدمی غسل کرتا ہو تو اس کا جسم میلا ہوگا. صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, 5 دفعہ کوئی غسل کرے تو اس کا جسم کہاں سے میلا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اسی طریقے سے جو شخص جو ہے اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور دن میں 5 دفعہ نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جیسے کہ وہ نہر اس کے جسم کو صاف ستھرا کر دیتی ہے, اس کے جسم کی گندگی کو دور کر دیتی ہے, اسی طرح سے نماز جو ہے وہ پورے کے پورے جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور جو شخص گھر سے نکلے, اچھی طرح سے وضو کرے, نماز پڑھے, تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو حضور نے فرمایا پھر ٹھیک ہے, اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے یا نہ کرے. لیکن دستور کیا ہے؟ دستور یہ ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ بے نمازی کی پکڑ بہت زیادہ ہے, اور سب سے زیادہ نماز کے اندر جو سستی اور کاہلی کے ساتھ پیش آتا ہے نا, وہ ہے کون؟ وہ منافق ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرما دیا, ان المنافقون یخادعون اللہ وهو خادعهم, کہ منافق کون ہے؟ جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کے خلاف تدبیریں کر رہا ہوتا ہے, وہ ان کا دھوکہ انہی کے اوپر پلٹ کے آ رہا ہوتا ہے. وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ, اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, قاموا کسالى, اور کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ بالکل سستی کے ساتھ, بالکل بے دلی کے ساتھ. یراؤن الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے, اپنے لیے, اللہ کے لیے نہیں پڑھتے. کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. اور ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر کس طرح سے؟ بہت تھوڑا سا. مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, اور یہ لوگ تذبذب کا شکار ہیں, متذبذب ہیں. کیا ہے کہ نہ تو مسلمان ہوئے نہ ہی جو ہے وہ کافر ہوتے ہیں.
جو منافق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اور لا الہ الا ولا الہ الا، نہ پورا اس طرف جا رہے ہیں نہ پورا اس طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں کم سے کم جو کافر ہوتا ہے اس کو اس کا احترام اس لیے ہے کہ اس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ میں کافر ہوں۔ آپ کے سامنے آتا ہے تو بتاتا ہے ہاں جی میں کافر ہوں، میں کرسچن ہوں، میں یہودی ہوں، میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، میں بدھسٹ ہوں، جو بھی اس کا مذہب ہے، یا کہتا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں، کم سے کم ڈکلیئر تو کر رہا ہے کہ میں کون ہوں، اور اس کا آپ کو پتہ تو ہے۔ اور وہ شخص جس نے لبادہ جو مسلمانوں کا اوڑھا ہوا ہے اور جو ظاہر ایسے کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے، نفاق اس کے اندر ہے، تو یہ شخص بڑا خطرناک ہے۔ اسی لیے فرمائے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوگا، سب سے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کافروں سے بھی جو نچلا درجہ ہے اس کے اندر ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ کیا کرتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو نماز کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے ناظرین۔ نماز پورا ایک نظام ہے۔ نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد جو نمازی ہوتا ہے وہ نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے، نہ خیانت کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ نمازی آدمی جو ہے وہ سب کا احترام کرتا ہے، اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، بیوی کا احترام کرتا ہے، شوہر کا احترام کرتی ہے وہ بیوی، اور جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی ہے۔ نماز جو ہے پورا ایک فلسفہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کہا اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، کیونکہ اقام الصلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز پورا ایک نظام ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ نمازی آدمی جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے فحش اور برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور فحش اور برے کاموں سے نہیں رکتا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے نمازی نہیں ہے، یہ منافق ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یہ اصل صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یہ فحش اور منکر کاموں سے اپنے آپ کو روکتا، نماز جو ہے وہ اس کو روکتی۔ تو اس کی نماز اس لیول پہ نہیں ہے، اس مقام پہ نہیں ہے کہ جہاں پر لے جا کر اس کو جو ہے برائی سے اور فحش چیزوں سے اس کو رکوا دے۔ کیسے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی میں نماز پڑھتا ہوں اور میں جو ہے وہ ماشاءاللہ پانچوں وقت کا نمازی ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور میں تو جو ہے صلاۃ اوابین بھی پڑھتا ہوں، چاش بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، اور سب کچھ پڑھتا ہوں، اور اس کے باوجود جو ہے آپ کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے، آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے اندر دیانت داری نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے وہ دکھاوے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ پتہ نہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اصل میں تو انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔